السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے کیے گئے ہیں، جو کہ ملٹری گورنمنٹ انویسٹمنٹ باڈی یا SIFC کے تحت $25 ارب کے پچھلے وعدوں کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب نے مؤخر ادائیگی پر تیل یا ریزرو سپورٹ فنڈ جیسی مالی اعانت کی توقع کے باوجود اس بار امداد میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی ہے، اور سعودی اپنی شرائط کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں کی جانے والی مبینہ ماورائے عدالت قتل کی وارداتوں کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی اطلاعات سے آگاہ ہے، لیکن واشنگٹن ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم کشیدگی سے گریز اور مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالنے کے لیے دونوں ملکوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت غیر ملکی سرزمین پر رہنے والے ریاست مخالف عناصر کو ختم کرنے کی ایک وسیع حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے، اور اس ضمن میں اس نے سن 2020 سے اب تک پاکستان میں بھی متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے دی گارڈین کی اس رپورٹ کو جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا قرار دیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین، جبکہ مسلم لیگ نون کے سید الخان ناصر نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا حلف اٹھا لیا ہے۔ دونوں بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ البتہ حلف برداری کے دوران تحریک انصاف کے اراکین یعنی سینٹ نے احتجاج کیا۔ حلف برداری کے بعد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ وہ پورے ایوان کے چیئرمین ہوں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے قبل سینٹ اجلاس میں نومنتخب سینیٹرز نے حلف اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز بھی ایوان بالا پہنچے اور خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات کے بغیر چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر نعرے بازی کی۔ 9 مئی سن 2023 کو عسکری تنصیبات پر حملوں کے الزام میں فوج کے زیر حراست 20 افراد کو عید سے قبل رہا کر دیا گیا ہے۔ بعض حلقے اسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف قرار دے رہے ہیں، جبکہ PTI کے رہنما اس تاثر کو رد کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرا گئی رپورٹ کے مطابق فوجی عدالتوں نے ایسے 20 ملزمان کو بری کر دیا ہے، جنہیں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں فوجی عدالتوں نے 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 17 ملزمان نے 10.5 ماہ اور 3 نے 9.5 ماہ قید کاٹی ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آرمی ایکٹ کے تحت ملزمان کی بقیہ سزائیں معاف کر دی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مختلف ممالک میں مسلمان اپنے مذہبی تہوار عید الفطر کی بائیڈن انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے رفح پر مکمل فوجی حملے کے خلاف انتباہ کیا ہے کہ اس کے اثرات بہت نقصان دہ ہوں گے، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، تاہم ممکنہ حملے کی تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کا منصوبہ نہیں دیکھا ہے، تاہم وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں واضح موقف رکھتے ہیں کہ ہم رفح میں کارروائی کی حمایت نہیں کرتے۔ ادھر اسرائیل کے ایک سرکاری ذریعے نے منگل کو بتایا کہ اسرائیل رفح میں کارروائی سے قبل غزہ کے تقریباً 500,000 باشندوں کو پناہ دینے کے لیے 40,000 خیمے خرید رہا ہے۔
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ رفح میں حماس کا آخری گڑھ ہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کو بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے گزشتہ رات شام کی فوجی پوزیشن پر حملہ کیا جو اسرائیل کے ساتھ ملحقہ جولان کی پہاڑیوں پر راکٹ فائر کے جواب میں تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ پیر کے روز شام کی سرزمین سے ایک راکٹ داغا گیا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جرمنی نے نیکراگوا کی طرف سے اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت میں پیش کیے گئے ایک مقدمے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں برلن پر جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں میں سہولت کاری کا الزام عائد کیا گیا تھا کیونکہ وہ غزہ میں مولک حملے میں اسرائیل کو ہتھیار اور دیگر مدد فراہم کرتا ہے۔ جرمنی کی قانونی ٹیم کے ایک رکن نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے 16 ججوں کے پینل کو بتایا کہ جرمنی نے اکتوبر سے اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی صرف 4 برآمدات کا لائسنس دیا ہے جن میں سے 3 کا تعلق ٹیسٹ یا مشق کے آلات سے ہے۔ عدالت ممکنہ طور پر اپنا ابتدائی فیصلہ سنانے میں ہفتوں کا وقت لے گی اور نیکراگوا کا مقدمہ شاید برسوں تک چلتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کی رکنیت کے بارے میں اس ماہ فیصلہ کرے گی جس کی متوقع طور پر امریکہ کی جانب سے مخالفت کا امکان ہے، اور ایسے میں جب غزہ کی جنگ 7 مہینے میں داخل ہو رہی ہے، کونسل کے اس اقدام کو فلسطینیوں نے تاریخی قرار دیا ہے جبکہ اسرائیل نے اس کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے تناظر میں اسرائیل پر آج منگل سے تجارتی پابندیاں عائد کر دے گا۔ ان پابندیوں کے تحت سیمنٹ، اسٹیل اور لوہے کے تعمیراتی سامان سمیت متعدد مصنوعات پر پابندی شامل ہوگی۔ ان نئے اقدامات سے ایک روز پہلے ترکیہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کو امداد پہنچانے کی اس کوشش کو روک دیا ہے۔ وزارت تجارت نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ یہ فیصلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا اور غزہ میں امداد کی مناسب اور بلا تعطل فراہمی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس فیصلے پر ترک صدر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے خبر رساں ادارے ارنا نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے عید الفطر پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کے جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پریس ٹی وی نے پولیس ترجمان جنرل سعید المنتظر مہدی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ البروز میں پولیس نے داعش کے 3 ارکان کو گرفتار کیا ہے جو عید کے موقع پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سرکاری بیان میں نقصانات کے حوالے سے جاری کردہ ایک محدود بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان حملوں کی ذمہ داری ایران میں موجود سنی عسکریت پسند تنظیم جیش العدل نے قبول کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو شام میں اس کے قونصل خانے کی عمارت پر حملے کا اشارہ دیا تھا جس میں 2 جنرلوں سمیت 7 ایرانی فوجی اہلکار مارے گئے تھے۔ حسین امیر عبداللہیان نے تہران کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے اس الزام پر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بشار الاسد کے دفتر سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امیر عبداللہیان نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی ہے جن کے ساتھ انہوں نے غزہ اور خطے کی وسیع تر صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون مشرق وسطی اور یوکرین کی جنگوں پر امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن کے ساتھ بات چیت کے لیے آج واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ کیمرون گزشتہ ہفتے اسرائیل کے فضائی حملے کی مکمل، فوری اور شفاف تحقیقات پر زور دیں گے جس میں غزہ میں 7 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ میں قائم فوڈ چیریٹی ورلڈ سینٹرل کچن کے لیے کام کرنے والے 3 برطانوی شہریوں کو حملے میں ہلاکت کے بعد
برطانیہ کی حکومت کو اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے کے لائسنس معطل کرنے کے مطالبات کا سامنا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ اس ملاقات میں امریکی حکام پر یوکرین کے لیے نئی امداد کی حمایت پر بھی زور دیں گے۔ کیمرون اپنے دورے میں ہاؤس اسپیکر مائک جانسن سمیت کانگریس کے ان رہنماؤں سے بات چیت کریں گے جنہوں نے یوکرین کی فوج کے لیے $60 بلین کی امداد والے سیکیورٹی بل کی مخالفت کی ہے۔ چین کے اعلیٰ سفارتکار نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات میں کہا ہے کہ بیجنگ ماسکو کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط کرے۔ لیوروف پیر کو 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچے۔ لیوروف نے منگل کی سپہر صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کی۔ منگل کو ہونے والی ابتدائی ملاقاتوں میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے وعدہ کیا کہ چین ولادیمیر پوٹن کی قیادت میں روس کی مستحکم ترقی کی حمایت کرے گا۔ لیوروف نے چین کی سپورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ چین نے روس اور یوکرین کے درمیان بروقت کانفرنس کے انعقاد کی حمایت کی ہے جس میں تمام فریقین کی مساوی شرکت کو تسلیم کیا جائے اور امن کی تمام تجاویز پر مساوی سطح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارت کے ترجمان ماو ننگ نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ وانگ نے یہ بات بیجنگ میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی ہے۔ امریکہ میں تقریباً 2 ہفتے قبل بالٹیمور پل کے گرنے کا مہلک واقعہ ہوا تھا۔ اس حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ اور دوستوں نے پیر کے روز ایک دعائیہ خدمت کا اہتمام کیا اور شمعیں روشن کی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 6 افراد میکسیکو اور وسطی امریکہ کے تارکین وطن تھے جو 26 مارچ کی صبح پل پر سڑک کی مرمت کا کام کر رہے تھے۔ مرنے والے 3 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ہیپاٹائٹس کے وائرس سے روزانہ 3,500 سے زائد افراد ہلاک ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارے نے اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 187 ممالک کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سے ہونے والی اموات کی تعداد سن 2022 میں بڑھ کر 1.3 ملین ہو گئی جو سن 2019 میں 1.1 ملین تھی۔ WHO کے سربراہ نے رپورٹ کو ایک پریشان کن رپورٹ قرار دیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسرز عائزہ عرفان اور سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔